سر ایک تو یہ تاریخ جس طرح آپ نے ابھی بتایا ہے، بار بار آپ نے نااہلی کہی ہے، کرپشن کی ہے، آپ نے سمجھتے کہ یہ پلاننگ تھی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مل مالکان کو اتنے سو ارب جائے گا، تو یہ پلاننگ کی کے زمرے میں آتا ہے یا کرپشن ہے نمبر ایک؟ دوسری آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ چینی کی قیمت ہو اس ملک میں نہ صحافت ہے، نہ عدالت ہے، نہ چینی ہے، نہ چینی ہے، اور چینی ہے مہنگی ہے، لیکن آج تو آٹا بھی نہیں مل رہا اس ملک میں انصاف تو مہنگے داموں بھی نہیں مل رہا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کب آپ لوگوں کے لیے نکلیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں پریس کانفرنس کرنے سے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے سے چینی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، یا جب اس ملک کے اوپر جو ظلم اور جبر اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ان پریس کانفرنس سے ختم ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ یہ ذرا بتا۔ جی اسی سے ختم ہوتا ہے۔ ہم باہر نکلے ہیں نا، بات کی ہے نا، کسی اور نے بات کی ہے؟ کسی نے چینی کی بات کی ہے کہ اس ملک کے عوام سے جو پس رہے ہیں ان پہ مزید آپ 300-400 ارب کا بوجھ ڈال دیں؟ بات تو کر دی ہے نا، پارلیمان میں ہونی چاہیے تھی۔ جمہوریت میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر حکومتیں نمائندہ ہوں، عوام کی فکر ہو، تو وہ کسی کی بات سن کر جواب دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یار کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے نااہلی تھی، ٹھیک ہے، انسان ہے، خطا ہو گئی، لیکن یہ آپ مستقل خطا ہی کیے جا رہے ہیں۔ کمیٹی موجود ہے، اگر پوری کابینہ جو ہے وہ چینی کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتی، پھر وہ کیا کام کرے گی؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، تو احتساب کی کیا صورتحال ہے؟ نیب کیوں نوٹس نہیں دے رہا ہے اس صورتحال میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کتنا لاس ہو رہا ہے تو نیب خاموش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی نے آپ سے سوال کیا، بات کلیئر نہیں ہوئی، کیا آپ سے اس پریس کانفرنس تک محدود ہیں یا کوئی کمپین آپ چلائیں گے کہ یہ جو قیمتیں بڑی بڑھ رہی ہیں یا ممکنہ کی سردی ہے یا قیمت چینی کی بڑھ رہی ہے، اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ ایک دفعہ جو بتایا بھٹو صاحب جب انہوں نے خان کے دور میں رائز کیا تھا تو چینی ایک بڑا فیکٹر تھا اس کو، تو آپ بھی اس کو کمپین چلائیں گے یا نہیں آگے؟ دیکھیے یہ کیمپین کا حصہ ہی ہے نا کہ ہم نے بات کر دی ہے، عوام کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ یہ نقصان نہیں ہے حکومت کا، یہ نقصان عوام کا ہے۔ یہ پیسہ عوام کی جیب سے مل مالکان کی جیب میں جا رہا ہے، اس میں حکومت کا سیلز ٹیکس بھی چوری ہو رہا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، جمہوریت میں ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ پہلے دن ہی ہر مسئلے پر سڑک پر نہیں نکل پڑتے، آپ بات کرتے ہیں، عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں۔ آج ہم عوام کی بات کرتے ہیں، اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے، اپنی جماعت کی بات نہیں کر رہے۔ نیب کا کام اس ملک میں کرپٹ کو بچانا ہے اور سیاسی جوڑ توڑ کرنا ہے، اور نیب کا کوئی کام نہیں ہے۔ نیب کے یہ 26واں سال نیب کا ہے، ان کی آپ کارکردگی دیکھ لیں۔ شاہد صاحب، آپ نے کہا کہ حکومت نے چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت دی، چلے عمران خان کے دور کو چھوڑیں، 2017 میں اکتوبر میں جو ہے وہ 5 لاکھ ٹن چینی گورنمنٹ نے اجازت دی ایکسپورٹ کرنے کی، وزیر اعظم جی بالکل، اس سے پہلے دی گئی تھی۔ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے نہیں، میں آپ کے بات میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں نا۔ اور پی ڈی ایم ہم نے 5 لاکھ ٹن نہیں، ہم نے چلیں پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی آپ منسٹر تھے، آپ سی سی ہے اس کا پارٹ ہے، اور اس میں اس وقت اجازت دی گئی۔ اب جب اجازت دی گئی، اس میں میرے طور پر آپ شامل نہیں ہیں، لیکن وہ 5 لاکھ ٹن پی ڈی ایم گورنمنٹ، ہم تو ہر وقت، کیونکہ میں تو ڈیل کرتا ہوں، مجھے پتا ہے جی، اور ہم نے رانا تنویر صاحب کو کئی مرتبہ ابھی کہا کہ آپ ایکسپورٹ کی اجازت نہ دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 140 پر، ٹھیک ہے، میں اب جواب دے دوں نا۔ جی ہماری جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 13 سے 18 میں، اس میں 1 ملین ٹن سے زیادہ دی گئی تھی۔ جس دن ایکسپورٹ ہونا شروع ہوا تھا 54 روپے کے قریب قیمت تھی، جب ایکسپورٹ ختم ہوئی تو 52 روپے پہ تھی۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ایکسپورٹ نہ کرتے، ملک میں سرپلس تھا، کسان کو پیسے نہ ملتے، لیکن چینی کی قیمت کنٹرول میں رکھی گئی، 2 روپے کم تھی۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں 60% کا اضافہ ہوا۔ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں نہ وزیر تھا، نہ میں سی سی کے ایسے فیصلے کا حصہ تھا۔ اس کے اندر میرا نہیں خیال کوئی ایکسپورٹ کی اجازت چینی کی ہوئی، لیکن قیمتیں بڑھتی رہیں۔ اس دفعہ ایکسپورٹ کے فیصلے سے قیمتیں 50% بڑھ گئی ہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں جناب۔
ٹھیک ہے جی جی خواجہ آصف کے حوالے سے اور رانی عباسی کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا اشارہ کر بات کی ہے کہ ان کی بات نہیں کی. مجھے یہ کہیے گا کہ خواجہ آصف نے کرپشن کے حوالے سے بات کی, ریسنٹ جو فلیٹ کے حوالے سے بات کی, تو وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کمپلین کر رہے ہیں کسی سے. سر وہ حکومت کا حصہ ہے, حکومت طاقت جس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیج ہے, طاقتور حکومت ہے, تو شکوہ وہ کس سے کر رہے ہیں؟ شکوہ تو مجھ سے جیسا کہ بات کر رہے ہیں, انہوں نے تو امپلیمنٹ کرنا ہے, پریکٹیکل کرنا ہے. جس طرح حنیف عباسی کا انہوں نے رپلائی آیا ہے, اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ سیکنڈ چیز سر, لندن پلان, منی پلان, یہ کافی عرصے سے ہم 2018 کے بعد یہ سیاست کی چیزیں حصہ لیں. سر حضرات فنن کا بھی آپ کو بھی کال آئی ہے کہ منی میں بادشاہ صاحب نے کہ آئے تھوڑی سی میٹنگ کرنی ہے, کبھی ایسا ممکن ہوا؟ دیکھیے میرا تعلق مری سے ہے, مجھے کسی مری پلان کا نہیں پتہ. لندن میں رہائشی نہیں ہوں, اس کا بھی نہیں پتہ. تو میں ایک حکومت جس طرح چلتی ہے اس کے حوالے سے میں نے ایک معاملے کا ذکر کیا. میرا اس معاملے سے ان کی ذات کسی سے تعلق نہیں ہے, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے پارلیمان کا اور کابینہ کا اور سیاست کا. جب ایک وفاقی وزیر پارلیمان کے فلور پہ ایک بات کر دے, اس کا ایک اثر ہوتا ہے, ایک وزن ہوتا ہے. پارلیمان کے فلور پر وفاقی وزیر جب بات کرتا ہے تو وہ اپنی کابینہ کی نمائندگی کرتا ہے. چلیں خواجہ صاحب نے سوچ کی عکاسی کر دی, ایک صحیح چیز کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ کرپشن ہے ملک کے اندر اور بے انتہا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جتنی شاید آج ملک کے اندر کرپشن ہے, وفاقی حکومت ہو یا صوبائی ہو, اس کی مثال شاید آپ کو پہلے نہیں ملے گی. تو اس کے بعد پھر ایک اور وزیر آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے. یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سا کابینہ ہے؟ یہ کون سی حکومت ہے؟ پرائم منسٹر صاحب خاموش کیوں ہیں؟ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, اس پر بھی صلح صفائی کرائی جائے. صلح صفائی کی یہاں بات نہیں ہے. یہاں پر کسی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. آپ اس ملک کے وزراء ہیں, آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جا کے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں کابینہ کے وزراء کی حیثیت سے پارلیمان کے فلور پر. تو یہ سیاست کا معیار آج ہے, یہ بدقسمتی ہے ملک کی. جب آپ ان جھگڑوں میں پڑے رہیں گے تو پھر یہ حالت ہوگی جو آج ملک کے اندر چینی کی ہے. 300 ارب سے زیادہ اس ملک کے عوام کی جیب سے جا چکا ہے. آج بھی 1 ارب روپیہ یومیہ پیسہ اس ملک کے عوام کی جیب سے مل مالکان کو جا رہا ہے اس حکومت کی نگرانی میں. بہت شکریہ. جی کس چیز کے تسلسل کا؟ دیکھیں, حکومتوں کے تسلسل کے فیصلے عوام کرتے ہیں اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ٹرم کیا ہے.